خاموش محل۔ ایک نبی جسے اللہ نے ایسی بادشاہت دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ایسی طاقت جس کے سامنے انسان، جنات اور پرندے سب جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک خط، صرف ایک خط، جس نے ایک عظیم سلطنت کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی۔ جی ہاں، وہ واقعہ جسے خود قرآن نے محفوظ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی جس میں انسان، جنات اور پرندے سب ان کے حکم میں تھے۔ وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور یہی علم اس کہانی کا آغاز بنا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا معائنہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہدہد کو نہ پا سکے۔ نبی کی نظر میں نظم و ضبط بہت اہم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر کسی مضبوط دلیل کے غیر حاضر ہوا تو اس کا محاسبہ ہوگا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس نے ایسی خبر دی جو ایک نبی بادشاہ کو بھی چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہدہد نے کہا کہ اس نے سبا کی سرزمین میں ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کی ملکہ ہے۔ اس کے پاس عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خبر صرف سیاسی نہیں تھی، یہ عقیدے کا معاملہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ پھر ایک خط لکھا گیا۔ کوئی دھمکی نہیں، کوئی غرور نہیں، صرف حق کی دعوت۔ قرآن کے مطابق خط کا آغاز تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پیغام تھا میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک پہنچا۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا تو اس نے اسے ایک عزت دار خط کہا۔ وہ جذبات میں فیصلہ کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ تباہی لاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، چنانچہ اس نے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحائف بھیجے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ محض دنیاوی بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ اعلان تھا کہ یہ دعوت طاقت یا دولت کی نہیں بلکہ توحید کی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خبردار کیا کہ اگر وہ اطاعت کے ساتھ نہ آئے تو ایسی فوج آئے گی جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ سبا نے خود آنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز حکم دیا۔ انہوں نے اپنی مجلس میں موجود جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اسے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا میں اسے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر تخت حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ انہوں نے تخت میں معمولی تبدیلی کروائی تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ حقیقت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ سبا پہنچی، اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یوں لگتا ہے جیسے یہی ہو۔ پھر اسے شیشے کے فرش والے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ اس نے پانی سمجھ کر اپنا لباس سنبھالا تو بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ یہ لمحہ صرف حیرت کا نہیں تھا، یہ حقیقت کے انکشاف کا لمحہ تھا۔ ملکہ سبا نے اعتراف کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ایمان کسی تلوار سے نہیں آیا، کسی جبر سے نہیں آیا، بلکہ حق کی روشنی سے آیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کی اطاعت میں ہے، اصل حکمت عاجزی میں ہے، اور اصل کامیابی توحید میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہو گئی،
मलिका सबा का तख्त मट्टी बन गया। लेकिन कुरान में महफूज ये वाक़या आज भी इंसानियत को यही पैगाम दे रहा है